ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں اعلیٰ عدالتیں جعلی ججوں سے بھر دی گئی اور ایک موقع پر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے جہانگیر بدر کو بھی چیف جسٹس بنانے کی تجویز دی۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور بے نظیر بھٹو کے تعلقات میں دراڑ کیوں آ گئی؟ آصف زرداری نے جسٹس سجاد علی شاہ کو رسوا کرنے کے لیے ایک شرمناک بات کہی اور پھر دباؤ اس قدر بڑھا کہ جسٹس سجاد علی شاہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ چیف جسٹس کو علاج کے بہانے بیرون ملک بھجوانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ پیچھے ہٹنے اور شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوئے، اور پھر ججز کیس کا فیصلہ آ گیا۔ ججز کیس، جسے الجہاد ٹرسٹ کیس بھی کہا جاتا ہے، یہ فیصلہ تاریخی تھا یا پھر امتیازی انصاف کو سیاسی لڑائی میں بطور ہتھیار استعمال کیا گیا؟ یہ حالات آج کے دور سے کتنی مطابقت اور مشابہت رکھتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں بینچ ہی نہیں، بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے؟ اس حوالے سے شروع کیے گئے ایم بی جی اسپیکس کے خصوصی سلسلے کی تیسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرح جسٹس سجاد علی شاہ بھی سپریم کورٹ کے سینئر ججوں کی طرف سے ہمیشہ عدم تحفظ کا شکار رہے اور اپنے قابل اعتماد ایڈہاک ججوں پر مشتمل بینچ بنا کر اہم ترین مقدمات کے فیصلے کرتے رہے۔ حکومت سے ان کے تعلقات خوشگوار تھے اور وہ کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کو تیار نہ تھے۔ بے نظیر بھٹو اپنے من پسند افراد کو آگے لانے کی خواہاں تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس محبوب احمد نے جیالوں کو جج بنانے سے انکار کیا تو انہیں بھی جسٹس ناصر اسلم زاہد کی طرح بطور سزا فیڈرل شریعت کورٹ بھیجنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور یوں وہ ریٹائر ہو گئے۔ جسٹس خلیل الرحمان لاہور ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جج تھے، انہیں بھی فیڈرل شریعت کورٹ بھیج دیا گیا۔ جسٹس مختار احمد جنیجو جو ایکٹنگ جج کے طور پر مدت پوری کر چکے تھے، انہیں ایک بار پھر ایڈہاک جج تعینات کر دیا گیا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کا خیال ہے کہ ان کے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے تعلقات بگڑنے کی وجہ چند عدالتی فیصلے تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے شیخ رشید احمد کو ضمانت پر رہا کر دیا، جنہیں کلاشنکوف کیس میں 7 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی تھی۔ سندھ سے ایم پی اے غلام حسین انہر جو کبھی آصف زرداری کے دوست ہوا کرتے تھے اور پھر دوستی دشمنی میں بدل گئی تو مقدمات میں پھنسا دیا گیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے غلام حسین انہر کی ضمانت قبول کر لی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر مسرور احسن جو NA 184 سے مسلم لیگ نون کے میاں اعجاز شفیع کے مقابلے میں ہار گئے تھے، الیکشن ٹریبیونل کے ذریعے رزلٹ تبدیل کر کے انہیں جتوا دیا گیا، مگر اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو جسٹس سجاد علی شاہ نے اس الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے میاں اعجاز شفیع کو بطور MNA بحال کر دیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے بے نظیر بھٹو سے اختلافات کی اصل وجہ یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو مزید جیالوں کو جج بنانا چاہتی تھی، مگر ایک طرف میڈیا میں جسٹس سجاد علی شاہ پر تنقید ہو رہی تھی تو دوسری طرف ان سیاسی تقرریوں میں مزاحمت نہ کرنے پر وکلاء بھی چیف جسٹس کے خلاف ہو رہے تھے۔ نئی تعیناتیوں میں حکومت آصف زرداری کے دوست آغا رفیق کو جج بنانا چاہتی تھی، جو سندھ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے۔ چونکہ آغا رفیق صوبے کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججوں میں 34ویں نمبر پر تھے، اس لیے جسٹس سجاد علی شاہ یہ کڑوی گولی نگلنے سے گریزاں تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ اس حوالے سے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے ہونے والی ایک میٹنگ کا ذکر کرتے ہیں، جس میں وزیر قانون ND خان، وزیر مملکت برائے قانون رضا ربانی اور سیکرٹری قانون جسٹس شیخ ریاض موجود تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ اپنی سوانح حیات لا کورٹس ان اے گلاس ہاؤس میں لکھتے ہیں کہ بے نظیر نے کہا، اگر میں آغا رفیق کا نام ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تجویز کروں تو کیا خیال ہے؟ میں نے اپنا سابقہ موقف دہراتے ہوئے کہا کہ چونکہ میں خود جوڈیشل سروس سے ہوں، اس لیے جوڈیشل سروس کے لوگ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں ہائی کورٹ کے جج تعینات کرتے وقت انہیں صحیح نمائندگی دوں اور منصفانہ سلوک کروں۔ میں نے پھر یہ بات دہرائی کہ آغا رفیق بہت جونیئر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں
اور ان سے سینئر ججوں کو سپرسیڈ کر کے انہیں ہائی کورٹ میں نہیں لگایا جا سکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آغا رفیق جن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی وہ بذات خود بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے تجویز دی کہ وہ جوڈیشل سروس سے مستعفی ہو کر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا پھر ڈپٹی اٹارنی جنرل بن جائیں اور کچھ عرصہ کام کریں تو بعد ازاں ان کا نام ہائی کورٹ کے جج کے طور پر زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ آغا رفیق کو یہ تجویز اچھی نہ لگی کیونکہ استعفیٰ دے کر ہائی کورٹ کا جج بننے کی صورت میں آئندہ حکومت انہیں ہٹا دیتی تو وہ نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے۔ میٹنگ ختم ہونے کو تھی کہ آصف زرداری اندر داخل ہوئے اور جسٹس سجاد علی شاہ سے ایک ایسی شرمناک بات کہی کہ غیرت مند شخص چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی جو جسٹس سجاد علی شاہ کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، وہ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جسٹس سجاد علی شاہ زرداری کے قریب تھے اور انہوں نے زرداری کو ایک کیس میں ضمانت بھی دی تھی۔ میں نے جب وہاں چیف جسٹس کا حلف لیا تو مجھے ایسی تصویریں ملیں جن سے لگتا تھا کہ ان کے زرداری صاحب سے خاندانی تعلقات ہیں۔ اس کے بعد آغا رفیق کا معاملہ سامنے آیا، وہ زرداری کے ہم جماعت تھے۔ سجاد علی شاہ نے موقف اختیار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر زرداری نے بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ سالے تم کیسے جج بن گئے تھے، تم بھی تو جونیئر تھے۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے جسٹس سجاد علی شاہ کے اعتراضات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آغا رفیق احمد کو سندھ ہائی کورٹ کا جج تعینات کر دیا اور لکھا کہ یہ تعیناتی میری طرف سے عید کا تحفہ ہے۔ حکومت سے تعلقات بگڑنے لگے تو جسٹس سجاد علی شاہ نے الجہاد ٹرسٹ کے بانی حبیب وہاب الخیری ایڈوکیٹ کی سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل حبیب وہاب الخیری نے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی متعدد درخواستیں دائر کر رکھی تھیں جن میں اڈہاک ججوں کی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا تھا اور خود چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کی نئی عمارت جس کی چابیاں سابق وزیر اعظم نواز شریف چیف جسٹس افضل ضلع کے حوالے کر چکے تھے، جسٹس سجاد علی شاہ نے 4 مئی 1995 کو اس کا فیتا کاٹنے کے لیے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو مدعو کیا تو اس موقع پر چند ایسے تعریفی جملے کہے جنہیں تعلقات بہتر کرنے کی آخری کوشش قرار دیا جا سکتا ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے جمہوریت کے لیے بے نظیر بھٹو کی گراں قدر خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ غیر متزلزل حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ یکسو ہو کر اس طرح لڑیں کہ کوئی آپ کو جمہوریت کے لیے کامیابی کے حصول سے نہ روک سکا۔ مگر ان کوششوں کے باوجود تعلقات بہتر نہ ہو سکے تو جسٹس سجاد علی شاہ نے ججوں کی تعیناتی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ ابتدائی سماعت کے بعد ان درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے 5 نومبر 1995 کو اسلام آباد میں 5 رکنی لارجر بینچ کے روبرو فکس کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کیس میں کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے، اس لیے جسٹس سجاد علی شاہ کو ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے داماد پرویز علی شاہ جو سرکاری ملازم تھے، ان کے گھر پولیس نے دھاوا بول دیا اور پھر انہیں معطل کر دیا گیا۔ پرویز علی شاہ کے بھائی جو پی آئی میں تھے انہیں بھی معطل کر دیا گیا۔ دباؤ اس قدر بڑھا کہ جسٹس سجاد علی شاہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ راولپنڈی کے عسکری ادارہ برائے امراض قلب میں داخل ہو گئے۔ جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کتاب لا کورٹس ان اے گلاس ہاؤس میں لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کو میری صحت کی بہت فکر تھی۔ انہوں نے مجھے جلد صحت یابی کی خواہشات کے ساتھ پھولوں کا گلدستہ بھیجا۔ یہ پیشکش کی گئی کہ میں علاج کے لیے امریکہ سمیت جس ملک جانا چاہوں جا سکتا ہوں۔ منصوبہ یہ تھا کہ اگر میں علاج کے لیے بیرون ملک چلا جاؤں تو یہ کیس طویل عرصہ کے لیے ملتوی ہو جائے گا اور پھر یہ بینچ سماعت نہیں کر سکے گا۔ حکومت کی طرف سے التوا کی باضابطہ درخواست بھی کی گئی، مگر سپریم کورٹ نے یہ درخواست مسترد کرتے ہوئے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنانے کے لیے 20 مارچ 1996 کی تاریخ مقرر کر دی۔ فیصلہ آنے سے ایک دن پہلے وزارت قانون نے سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے 10 ایڈہاک ججوں کو مستقل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا
اور ان ججوں نے حلف بھی اٹھا لیا، مگر اب سب کی نظریں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تھی، کیونکہ اگر ججوں کی تعیناتی کے لیے میرٹ اور سینیارٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا اور ایڈھاکزم کی حوصلہ شکنی کی جاتی تو خود چیف جسٹس سجاد علی شاہ بھی فارغ ہو جاتے، کیونکہ وہ خود 3 ججوں کو سپرسیڈ کر کے چیف جسٹس بنائے گئے تھے۔ یہ افواہیں بھی زیر گردش رہیں کہ حکومت نیا چیف جسٹس تعینات کرنے جا رہی، اس منصب کے لیے جہانگیر بدر کا نام زیر غور ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ اپنی خود نوشت لا کورٹس ان اے گلاس ہاؤس میں لکھتے ہیں کہ 1996 میں جب ججز کیس کی سماعت جاری تھی، وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے اسلام آباد میں ایک پارٹی اجلاس کی صدارت کی۔ جب بطور چیف جسٹس میرا کردار زیر بحث آیا تو وزیر اعظم نے سینیٹر جہانگیر بدر کی طرف دیکھا اور تجویز دی کہ انہیں چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ بتایا گیا کہ اجلاس میں موجود پارٹی عہدیداروں اور وکلاء نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ جب اجلاس ختم ہوا اور اس حوالے سے جہانگیر بدر کی رائے معلوم کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کے مشکور ہیں کہ وہ انہیں یہ عزت بخشنا چاہتی ہیں، مگر یہ محض ایک تجویز ہے جو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کی گئی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس پر عمل درآمد بھی ہو۔ 20 مارچ 1996 کو سپریم کورٹ نے الجہاد ٹرسٹ کیس کا فیصلہ سنا دیا، جسے ججز کیس بھی کہا جاتا ہے۔ اسے تاریخی فیصلہ قرار دیا گیا، حالانکہ یہ سلیکٹو جسٹس کی بدترین مثال ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے قرار دیا کہ ہائی کورٹس میں تو سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بنانا آئینی تقاضا ہے، مگر چیف جسٹس سپریم کورٹ پر اس اصول کا اطلاق نہ کیا گیا۔ اسی طرح کہا گیا کہ مستقل آسامیوں پر ایڈھاک جج تعینات کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس کے پاس ججوں کی تعیناتی سے متعلق رائے دینے کا اختیار نہیں۔ آئین میں دی گئی اصطلاح کنسلٹیشن کی تشریح یہ کی گئی کہ انتظامیہ چیف جسٹس کے مشورے پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے۔ جسٹس اجمل میاں جنہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا، انہوں نے فیصلہ سنائے جانے سے پہلے کی روداد اپنی کتاب اے جج سپیکس آؤٹ میں بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جسٹس سجاد علی شاہ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جسٹس سعد سعود جان، جن کے ریٹائر ہونے میں محض 3 ماہ باقی ہیں، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا کسی حد تک ازالہ ہو جائے گا اور آپ عدلیہ کی تاریخ میں ایک ایسے چیف جسٹس کے طور پر یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے اپنے خلاف فیصلہ تحریر کیا، اور اس سے ہمارے فیصلے کی ساکھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ مگر جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ میں پیغمبر ابراہیم نہیں بننا چاہتا۔ میں نے تصحیح کی کہ پیغمبر اسماعیل پیغمبر ابراہیم کی مرضی پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر قربان ہوئے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے تاریخ میں امر ہونے کا یہ موقع گنوا دیا، اور جسٹس اجمل میاں اس خوف کے پیش نظر ان کی بات سے اتفاق کرنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں وہ ساتھی جج صاحبان کی طرف سے دیوار سے لگائے جانے پر حکومت سے سمجھوتا نہ کر لیں۔ سپریم کورٹ کے جج میر ہزار خان کھوسو جو اس بینچ کا حصہ تھے، اس فیصلے کے نتیجے میں فارغ ہو گئے۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اصول کی بات ہو تو سب سے پہلے چیف جسٹس کو فارغ ہونا چاہیے، مگر انہوں نے اختلافی نوٹ لکھنے کے بجائے علالت کا بہانہ کر کے خود کو بینچ سے الگ کر لیا اور فیصلہ تحریر کرنے کے عمل میں شریک نہ ہوئے۔ جسٹس سجاد علی شاہ بے نظیر بھٹو کے احسانات تلے دبے ہوئے تھے۔ انہیں محض آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس ہی نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ ان کے اقدامات جو کلرک تھے انہیں ڈائریکٹ اسسٹنٹ کمشنر بھرتی کر لیا گیا تھا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے ایک اور داماد جو حکومت سندھ کے ماتحت محکمے میں انجینئر تھے، انہیں آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی گئی۔ بے نظیر بھٹو نے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بننے پر نئے ماڈل کی مرسڈیز کار WL 320 منگوا کر دی۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے داماد سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس کو بطور رہائش گاہ استعمال کرتے رہے، مگر اب جب دونوں کے تعلقات بگڑ گئے تو متبادل آپشنز پر غور ہونے لگا اور جسٹس اجمل میاں کو 2 بار چیف جسٹس بننے کی پیشکش کی گئی۔ جسٹس اجمل میاں اپنی کتاب اے جج سپیکس آؤٹ میں لکھتے ہیں کہ آصف زرداری کے دوست اور ضیاء الدین ہاسپٹل کے سربراہ ڈاکٹر عاصم نے ان سے کہا کہ بے نظیر کو اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کو سپرسیڈ کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا گیا، اور اب وہ آپ سے بات چیت کر کے یہ جاننا چاہتی ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ ڈاکٹر عاصم نے کہا کہ وہ بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر کو اپنے گھر پر مدعو کریں گے اور آپ بھی تشریف لے آئیں،
میں نے انکار کر دیا اور ڈاکٹر عاصم کو نصیحت کی کہ وہ اس معاملے میں نہ پڑیں۔ دوسری بار جسٹس اجمل میاں کو اٹارنی جنرل کے ذریعے تب قائم مقام چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کی گئی جب جسٹس سجاد علی شاہ بیرون ملک تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ جسٹس اجمل میاں قائم مقام چیف جسٹس بنتے ہی جسٹس سجاد علی شاہ کی آؤٹ آف ٹرن تعیناتی سے متعلق زیر التوا درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں، مگر جسٹس اجمل میاں اس بار بھی نہ مانے اور یوں یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ججز کیس پر عمل درآمد میں تاخیر کے باعث جسٹس سجاد علی شاہ کے وزیر اعظم بےنظیر بھٹو سے تعلقات بگڑ رہے تھے، تو صدر فاروق لغاری سے ان کے تعلقات خوشگوار ہوتے جا رہے تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کس طرح اس فیصلے کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے حکومت سے بھاؤ تاؤ کر رہے تھے، یہ تفصیل بھی جسٹس اجمل میاں نے بیان کی ہے۔ جسٹس اجمل میاں اپنی کتاب اے جج سپیکس آؤٹ میں لکھتے ہیں کہ 28 مارچ 1996 کو آدھی رات کے وقت چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے مجھے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ صدر فاروق لغاری کے پاس ہیں اور ان کی ملاقات رات گئے ختم ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صدر لغاری سے معاملات طے ہو گئے ہیں، جس کے مطابق سپریم کورٹ کے 3 ایڈ-ہاک ججوں جسٹس مختار جنیجو، جسٹس راجہ افراسیاب خان اور جسٹس محمد بشیر جہانگیری کو مستقل کر دیا جائے گا۔ 29 مارچ کو 11 بجے ٹی بریک کے دوران جسٹس سعید الزمان صدیقی، جسٹس منور مرزا اور میں نے جسٹس سجاد علی شاہ کو کہا کہ ان 3 ججوں کی کنفرمیشن پر اتفاق کر کے انہوں نے ججز کیس کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ یہ تینوں جج تعیناتی کے وقت متعلقہ ہائی کورٹس میں جونیئر تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ وزیر اعظم بےنظیر بھٹو سے لڑائی کا پہلا راؤنڈ تو جیت گئے، مگر پھر کیا ہوا؟ وہ نواز شریف جو بطور اپوزیشن لیڈر سجاد علی شاہ کو بہت اچھے لگتے تھے، وزیر اعظم بننے کے بعد برے کیوں ہو گئے؟ یہ معلوم ہو سکے گا اگلی قسط میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔